آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی فرید الاصل نمونہ اسلاف حضرت مولانا فرید الدین صاحب قاسمی شیخ الحدیث دارالعلوم وقت دیوبند، جو خلیفہ ہیں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ تشریف لائیں حضرت والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أيام اعقل ما يقال لك بعد، فلما كان اليوم السابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو خطاب فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اتنا ڈرو کہ ڈر کر اللہ کا حق ادا کر دو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کر۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے، یہ وجہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، حالانکہ مومن کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے، مومن کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق گزرنی چاہیے، تو واقعتاً پھر اہل ایمان ہے، مومن ہے۔ اور اگر ہماری زندگی فرمان خداوندی کے مطابق گزرتی نہیں ہے تو ہمارا ایمان کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اگر ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہ گزرے تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بے معنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، اپنے مومن بندوں کو حکم فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرتے رہو جتنا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔
صحابہ کرام تھے، انہوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی وہ لرز گئے، کانپ گئے، اور ڈرتے ڈرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ اینا یتق اللہ ویؤدی حقہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے ڈر کر اس کا حق ادا کر دے؟ کیا کسی مومن کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اللہ کا حق ادا کر دے؟ اسے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ چنانچہ حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال سعد قلت لبیک یا رسول اللہ ثم قال سعد قلت لبیک یا رسول اللہ ثم قال سعد قلت لبیک وسعدیک یا رسول اللہ قال هل تدری ما حق اللہ علی عبادی وما حق العباد علی اللہ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہی کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف بن گیا، یعنی آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ آپ نے پکارا سعد، میں نے عرض کیا لبیک اللہ کے رسول، پھر پکارا سعد، میں نے پھر جواب میں عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پکارا سعد، پھر حضرت نے جواب دیا اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے حکم کی اطاعت میری سعادت ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، تین مرتبہ آپ نے دہرایا، جواب آپ نے آواز لگائی سعد، تاکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بات کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان جب کسی بات کو سننے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ کسی کی بات کو سنتا ہے تو وہ بات دل میں گھر کر جاتی ہے، وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، تین بار پکارا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بات سننے کے لیے سراپا شوق بن گیا، سراپا شوق بن کر متوجہ ہیں کہ آقا کیا فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد، جانتے ہو اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جب یہ سوال آیا حضرت سعد نے جواب میں فرمایا اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام میں غایت درجے کا ادب تھا کہ کوئی بات اگر معلوم نہ ہوتی تو خامخواہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے کہ اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب میں ارشاد فرمایا، حق اللہ علی عبادہ ان لا یشرک بہ شیئا وحق العباد علی اللہ ان يدخله الجنة ما لم يشرك به شيئا ويغفر له۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اسی کی ذات ہے، یہ پیشانی رکھنے کے لائق صرف اسی کا در ہے، کسی کا اور در نہیں جہاں ایک مومن اپنا سر رکھ سکتا ہے۔ یہ مومن سر جھکا سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکا سکتا ہے، کسی دوسری دربار میں نہیں، کسی مزار میں نہیں، صرف اور صرف اللہ کے در پر ہی سر جھکایا جا سکتا ہے۔ عبادت کے اندر ہو تو بھی، ذات کے اندر ہو تو بھی، ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی نافع بھی ہے، وہی ضار بھی ہے، وہی خافض بھی ہے، وہی رافع بھی ہے، وہی بندہ، وہی اللہ ہے جو بندے کو نفع پہنچاتا ہے، وہی اللہ ہے جو اپنی مصلحت کی وجہ سے بندے کو نقصان پہنچاتا ہے، وہی اللہ ہے جو اپنے بندے کو بیماری دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو اپنے بندے کو مرض سے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہمیں آپ سے تکلیف ہو گئی، آپ کو ہم سے تکلیف ہو گئی تو ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور تکلیف محسوس کر کے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ نہیں، قطع تعلق نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ عارف باللہ نے کہا ہے، گر گزندت رسد ز خلق مرنج، کہ ز خلق راحت رسد میں نہ رنج۔ فرمایا کہ اگر کسی مخلوق سے تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو رنجیدہ مت ہو، اس لیے کہ کسی مخلوق سے نہ تو راحت مل سکتی ہے نہ تکلیف مل سکتی ہے۔ پھر فرمایا، از خدا داں خلاف دشمن و دوست، کہ دل ہر دو در تصرف اوس۔ دشمن کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے، دوست کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، دونوں کے ارادے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بہرحال اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ذات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے اور پھر اللہ والے بن گئے، بزرگ بن گئے، انہوں نے شاہی تخت کو چھوڑا، اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، تخت شاہی کو چھوڑ دیا، فقیری اختیار کر لی۔ فقیری کیسے اختیار کی؟ شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی آ رہا ہے، تخت شاہی پر آ رہا ہے۔ دربانوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن ان کی کوشش ناکام رہی، تلوار سونت لی، ان کو مار دیا جائے،
لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ آخرکار بادشاہ ابراہیم بن ادھم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم نے شاہانہ روب سے سوال کیا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم کو دربانوں نے روکا، تم نہیں رکے، تم پر تلوار سونت لی گئی، تم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیا تم نے اس شاہی دربار کو سرائے خانہ سمجھ رکھا ہے؟ یہ کوئی سرائے خانہ نہیں ہے، مسافر خانہ نہیں ہے، یہ شاہی دربار ہے۔ یہ وہی آ سکتا ہے جس کو یہاں تک آنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ اس آنے والے نے اسی بالکل ہی بے باکی سے کہا، بغیر کسی ڈر کے کہا، بتائیے بادشاہ صاحب، کیا آپ اس کرسی پر ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے؟ کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے پہلے اس کرسی پر میرے والد تھے، اب میں ہوں، میرے بعد کون ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اس کرسی پر کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو اللہ عطا فرما دے۔ تو اس آنے والے نے کہا، اسی کا نام سرائے خانہ ہے، اسی کا نام مسافر خانہ ہے، کہ اس دنیا سے ایک جاتا ہے تو دنیا میں ایک آتا ہے، اسی لیے مسافر خانہ ہے۔ مزید برآں اس پر ایک عارف باللہ نے اس طرح اس کو بیان کیا ہے، یہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی اور جانی دیکھی، جو جا کے نہ لوٹے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے، جو جا کے نہ لوٹے وہ جوانی دیکھی۔ انسان پر جوانی آتی ہے، جوانی گزر جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بڑھاپا آتا ہے۔ تو بڑھاپا جانے کے لیے نہیں آتا، بڑھاپا لے جانے کے لیے آتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کی، الہی عبدک العاصی اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک وَإِنْ يَكُ يَا مُهَيْمِنُ قَدْ عَصَاكَ لَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ۔ اے رب کریم، اے الہ العالمین، یہ بندہ گنہگار تیرے در پر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے حاضر ہوا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ تیرے بندے نے گناہ کیا ہے، اور آج تیرے در پر آ کر گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ کس طرح کرنی چاہیے؟ توبہ اس طرح کرنی چاہیے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو گناہ ہو گیا ہے، اس گناہ سے اپنی ندامت کا اظہار کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو، شرمندہ ہو، اے رب کریم، جو کچھ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں۔ اے رب کریم، ہم سے جو گناہ ہو گیا ہے، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ خاتون، مشہور نام ہے حضرت رابعہ بصریہ علیہا الرحمہ، انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا استغفارنا یحتاج الاستغفار، ہمارا استغفار بھی دوسرے استغفار کی ضرورت رکھتا ہے، استغفار پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہمارا استغفار کیسا ہے؟ حضرت رابعہ یہ فرماتے ہیں سبحہ برکف، توبہ برلب، دل بر لذت عیش، معصیت می خندن آج استغفار ما۔ فرماتے ہیں کہ آج ہمارا استغفار کا یہ حال ہے کہ تسبیح
ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، توبہ ہماری زبان پر ہوتا ہے، لیکن دل ہے جو لذت گناہ سے عیش حاصل کر رہا ہے۔ گناہ دل کے اندر گناہوں کی لذتیں ہیں، اس فرمایا جب ایسا استغفار ہوتا ہے تو معصیت کھڑے ہو کر ہنستی ہے، معصیت کھڑے ہو کر ہمارے استغفار کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہ استغفار تو خندیدت از استغفار ما، یہ ہماری توبہ پر، ہماری استغفار پر یہ معصیتیں مذاق اڑاتی ہیں، ہنستی ہے۔ اس لیے توبہ اس طرح کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم سے نادانی ہوئی ہے، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے جب بات یہ آئی کہ یہ سرائے خانہ ہے، دنیا سرائے خانہ ہے، دنیا چھوڑ دی، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، غلاف پکڑ کر رو رہے ہیں۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں وَإِن يَكُ يَا مُهَيْمِنُ قَدْ عَصَاكَ لَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ، اے رب کریم مجھ سے نافرمانی ضرور ہوئی ہے، حکم عدولی ضرور ہوئی ہے، لیکن میری پیشانی تیرے در کے سوا کہیں نہیں جھکی ہے۔ میری پیشانی اگر جھکی ہے تیرے در پر جھکی ہے، میں نے تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تیری عبادت کے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لِي فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَطْرُدْنِي فَإِنَّ أَذْهَبُ سِوَاكَ، اے رب کریم اگر تو نے بخش دیا تو بندوں کا بخش دینا یہ تیرا سیوا ہے۔ اے رب کریم یہ تیری شان کریمی ہے، تو اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر تو نے اپنے در سے دھتکار دیا تو تو ہی بتا ایک مومن تیرے در کے سوا کہاں جائے گا؟ ایک مومن کے لیے تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، تیرے بارگاہ کے سوا کوئی بارگاہ نہیں ہے۔ اے رب کریم مجھ سے گناہ ضرور ہوا ہے، لیکن میں نے تیری عبادت میں، تیری ذات میں، تیری صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ تو صحابہ کرام سہم گئے، ڈر گئے، اللہ اتنا کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کا حق ادا کر دے ڈر کر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا میرے صحابیوں، میرے پیاروں، اس کا معنی یہ نہیں جو تم نے سمجھا ہے، بلکہ معنی یہ ہے اتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ ڈرتے رہو، تمہاری طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو، بس اللہ کا حق ادا ہو جائے گا۔ تم سے کوئی کمی نہ رہنی چاہیے، تم سے کوئی کوتاہی نہ ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرنے میں وہ تم ڈرتے رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کر، مسلمان ہو کر مرنا ہے۔ تو بزرگان محترم، نہ دنیا میں ہمارا آنا اپنے اختیار میں ہے، نہ دنیا سے جانا اپنے اختیار میں ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے فرمایا نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی ہر وقت اللہ کے فرمان کے مطابق گزرے، ہماری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق گزرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ تعالی حق ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے تعلیم مصطفی کے مطابق زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی مومنانہ زندگی گزرے گی اور اسلام کی ایمان کی موت ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے آقائے رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تموتون کما تعیشون وتحشرون کما تموتون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ جس طرح تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی۔ تم نے مومنانہ زندگی گزاری، ایمان کی حالت میں موت آئے گی۔ تم نے کافرانہ زندگی گزاری، کافر کی حالت میں موت آئے گی۔ گویا کہ انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا اس آگے فرمایا تحشرون کما تموتون، اور جس طرح تمہاری موت ہوگی اسی طرح میدان حشر میں اٹھائے جاؤ گے، اسی طرح میدان حشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی اپنی سواری پر ہیں، سواری بدک گئی، اچانک کودنے لگا، نتیجہ ہوا کہ سوار ان پر اسے گر پڑا، ان کا پاؤں، سواری کا پاؤں گردن پر گر پڑا، جس کی وجہ سے گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو انہی کفن کے ساتھ جو احرام باندھ رکھا ہے انہی کفن کے ساتھ ان کو دفن کرو۔ چنانچہ وہی ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج اس حالت میں موت واقع ہوئی، میدان عرفات میں ہوئی، احرام کی حالت میں موت ہوئی، جب میدان حشر میں اٹھے گا یہی احرام کا کپڑا اس کے بدن پر ہوگا اور لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک ملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہی اٹھے گا۔ گو یہ ہے آپ نے فرمایا کہ تحشرون کما تموتون، جس حالت میں موت ہوگی اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ حالت احرام میں موت ہوئی، احرام کی حالت میں اٹھایا گیا، لبیک لبیک پڑھ رہا ہے، تب ہوش آئے گا اوہو یہ لبیک میدان عرفات نہیں ہے، میدان حشر ہے۔ جنہوں نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کی خاطر اپنی جان دے دی، شہادت اختیار کر لی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جب وہ قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لونہو کا لون الدمی وریحہو کا ریح المسک، ان کے ہاتھ میں سر ہوگا، خون ہوگا، یہ خون رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں موت ہوگی اسی حالت میں میدان حشر میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے حدیث حضرت ابو ذر کی پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں، بات پوری کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں 6 دن تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، چاہے تنہائی میں ہو تو بھی اور مجلس میں ہو تو بھی، ہر حالت میں، جلوت میں، خلوت میں، ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ کیوں؟ جب ایک مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے اپنی حفاظت کر لیتا ہے، اور اگر اللہ کا خوف پیدا نہ ہو حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، لوگوں کو دھوکہ دینے لگتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے۔ لیکن جب وہی مومن ہے نہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ہر ایک کام اللہ کی مشیت کے مطابق کرتا ہے،
ہر ایک کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے۔ یہ خوف ہے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے مومن کامل ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے خود بھی بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور یہ چیز کیسے معلوم ہوگی؟ یہی مدارس ہیں، ان مدارس میں علماء کرام ہیں، ان سے رجوع کیجئے۔ طلباء عزیز، آپ نے بھی دیکھا آپ کے سامنے ان بچوں کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی، اسی مدرسہ سے آپ کو اس بات کا سبق ملے گا اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے کس طریقے سے خوف کیا جائے، اللہ کا خوف کس طریقے سے ہمارے دلوں میں سمایا جائے۔ انہی مدارس سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے، اس بات کی تعلیم ملتی ہے۔ اسی لیے مومنانہ زندگی حاصل کرنے کے لیے انہی مدارس کو ترقی دینا، انہی مدارس کو مضبوط کرنا ہر ایک مومن کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہوتا ہے۔ محترم، اس لیے ضرورت ہے ان مدارس کو ترقی دینے کی، ان مدارس کو محفوظ رکھنے کی، ورنہ آپ کے سامنے سب کے سامنے ظاہر ہے آج کس طریقے سے مدارس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے عملی طور پر جواب نہ دیا، عملی طور پر اپنے اداروں کی حفاظت نہ کی، تو آئندہ وہ حالات آئیں گے کہ ہمارے بچے بھی دین سے بیزار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس، مکاتب، مساجد، خانقاہیں، مراکز کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور اپنے فرمان کے مطابق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت کی بابرکت باتیں ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو کی برکات کو تا دیر قائم دائم فرمائے۔